مسجد میں خطاب تھا، وہ ایئر کنڈیشن تھی، اے سی چل رہے تھے، ٹھنڈی ہوا میں بیٹھے کربلا سن رہے تھے۔ میں انہوں نے کہا ایسے کربلا سمجھ نہیں آ سکتا، اے سی بند کر دیں، پنکھے بند کر دیں، پانی والے بھائی کو باہر نکال دیں، جب پیاس کی شدت سے تمہاری زبان باہر آنے لگے گی میں پھر پوچھوں گا پتہ چلا کربلا کیا ہے۔ گزارش صرف اتنی ہے، امام علی مقام کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے کچھ طریقے اور سلیقے ہوتے ہیں۔ گرمی کی شدت آڑے نہیں آنی چاہیے۔ آپ زیادہ سے زیادہ 150 بندہ ہوں گے اور میرے پورے شیڈول میں جو اب آپ میرے ساتھ اٹیچ میں 6-6 ہزار 7-7 ہزار کا مجمع بھی تھا، جتنے لوگ بیٹھے ہوتے تھے 5-5-6 جتنے آپ یہاں تشریف فرمائیں اس سے 4 گنا زیادہ لوگ باہر ارد گرد کھڑے ہوتے تھے، بیٹھنے کی جگہ نہیں ہوتی۔ لیا کروڑ لالی سن پکھر جھنگ وہاں اہل تشیع کا زور ہے کہ اہل سنت بھی ماشاءاللہ زوردار لوگ ہیں۔ تو میں نے دیکھا کہ اس لیے میرے لیے تو اب یہ روٹین بن گئی ہے۔ گزارش یہ ہے کہ گرمی ہے یہ وجہ ہے، گرمی نہ بولیں گے تو پھر بھی اتنی لگنی ہے، بولو گے تو پھر بھی اتنی ہی لگنی ہے۔ اگر آپ تھوڑی توجہ کریں گے پھر بھی گرمی نے اتنا ہی رہنا ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اگر ذکر حسین کی طرف توجہ آ گئی گرمی سے ہٹ سکتی ہے، کم از کم اس کا احساس کم ہو سکتا ہے۔ گرمی کم ہو نہ ہو، گرمی کا احساس کم ہو سکتا ہے۔ اب میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کا تحفہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ نہایت واجب الاحترام معزز محترم سامعین کرام، مجھ سے پہلے آپ نے ایک مدلل اور نہایت پرمغز اور جامع خطاب آپ نے سماعت کیا۔ میں حضور سیدی شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ العالی، آپ کا ادنا سے ایک نوکر، ادنا صاحب کا شاگرد اور ادنا صاحب کا ایک کارکن اور ادنا سے آپ کا ایک نمائندہ ہونے کی حیثیت سے میں چند آیات اور چند آیات کی تشریح اور چند آیات کا مفہوم آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ آپ ذرا اپنی نظروں کی توجہ میری طرف رکھیں گے۔ بس ذکر حسین کی محفل میں ہنستا ہوا بندہ اچھا نہیں لگتا، بڑا پھیڑا لگتا ہے بندہ، اس پر غصہ بھی بڑا آتا ہے اور اس سے نفرت بھی بڑی ہوتی ہے۔ ہنسنے کی بھی کوئی جگہ ہوتی ہے، مسکرانے کی بھی کوئی جگہ ہوتی ہے، ہر جگہ ہنسنے مسکرانے کی نہیں ہوتی۔ بس اتنا توجہ سے جو میں نے کہنا تھا وہ کہہ دیا، اب پوری توجہ سے بات کو سماعت کریں گے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قل لا اسألکم، محبوب آپ ان سے فرما دیں ہم تم سے کوئی سوال نہیں کرتے۔ سادات کرام آپ خود بھی بولتے رہیں، یہ ذکر آپ کے گھرانے کا ہے، آگے سے نہ بھی آیا تو مجھے اتنی پرواہ نہیں ہے، آپ خود بھی اس کو سماعت کرتے رہیں۔ لا اسألکم، ہم سوال نہیں کرتے، محبوب سے خدا فرما رہا ہے۔ کیوں سوال نہیں کرتے؟ جواب آتا ہے سوال کرنا سوالیوں کا کام ہے، سخیوں کا کام نہیں ہے۔ سوال سوالی کرتے ہیں، سخی سوال نہیں عطا کرتے ہیں۔ یہ قرآن بھرا پڑا ہے سوالوں سے، ان کا کام ہے یسألونک عن الروح، یہ تیری بارگاہ میں آ کے پوچھیں روح کیا ہے۔ قرآن بھرا ہوا ہے یسألونک عن الانفال، ان کا کام ہے یہ تیری بارگاہ میں آ کے سوال کریں۔ یسألونک ماذا ينفقون، یہ ان کا کام ہے یہ تیری بارگاہ میں آ کے سوال کریں۔ تو محبوب جو ٹھہرا، تو مالک جو ٹھہرا، تیرا کام سوال نہیں عطا ہے۔ لا اسألکم، نہیں سوال کرتے، اجرن کسی بھی قسم کے اجر کا، الا المودۃ، مگر ایک چیز مانگتے ہیں، وہ کون سی؟ اہل بیت کی مودت، قرابت داروں کی محبت، قرابت داروں کا پیار، قرابت داروں کا عشق، قرابت داروں کی لگن، قرابت داروں کی
دل لگی توجہ ہے، جس طرح میں توجہ دلوانا چاہتا ہوں آپ پوری توجہ سے پورے انہماک سے اور پوری تڑپ کے ساتھ اگر آپ سنیں گے جو میں کہہ رہا ہوں یہ صرف آپ ہم سے سنیں گے. مجھے کسی نے کہا کہ فلاں بھی تو آپ کے استاد ہیں، آپ ان کا نام نہیں لیتے. میں نے کہا میں نام لوں گا تو ان کے لیے مسئلہ بن جائے گا، یہ مسئلہ ان کے لیے بن جائے گا، میرے لیے نہیں. میں تو جگہ جگہ میں نے تو حسین کا نام لینا، میرا قبیلہ بھی حسین کا ہے، میری محبت بھی حسین کی ہے. مسئلہ ان کے لیے بن جائے گا، وہ حکمتوں کے بادشاہ ہیں، ہمیں حکمتیں نہیں چاہیے، ہمیں حسین چاہیے. اس لیے میں جن کا نام لے رہا ہوں وہ پتہ ہے وہ اس بات کو برداشت بھی کر سکتے ہیں، وہ اس کو فیس بھی کر سکتے ہیں. اس لیے وہ جو استاد ہیں کیونکہ وہ بڑے ہیں. گزارش ہے آپ توجہ کریں، مگر نظریں ملائیں. میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں. فرمایا الا المودۃ فی القربى، ہم کچھ نہیں مانگتے، قرابت داروں کی محبت مانگتے ہیں. قبلہ سید شبیر حیدر بخاری شاہ صاحب اور ثنا خانوں کی آپ کے پیچھے لائن لگی ہے. سید عطا الحق شاہ صاحب کے ماشاءاللہ بیٹے شہزادے ان کے تشریف فرما ہیں، تو آپ خود نظر نہیں آ رہے ہیں، شاید کہیں گئے ہوں گے. تو لیکن وہ میں اگر وہ میں تو جو مطلب اگر یہ بھول گئے میں زندگی سے ایک ہی گلا مجھے تو بڑی دیر سے ملا ہے مجھے. آپ توجہ کریں گے، میں آپ احباب کے لیے قرآن کھولنے لگا ہوں اور قرآن کی تفسیر کو کھولنے لگا ہوں. یہ ایک ولی کامل کا آستان ہے، پیر سید ظہور الحق شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ. سندھ کی دھرتی تک آپ کا شورا ہے، سندھ کی دھرتی تک آپ کا شورا ہے. یہ سندھ تو میں نے کہہ دیا ہے، ویسے حسین کی بادشاہی کل کائنات میں ہے. حسین صرف سندھ نہیں، پنجاب نہیں، وہ بلوچستان نہیں، کے پی کے میں نہیں، وہ صرف یورپ میں نہیں، وہ صرف انڈونیشیا میں نہیں، وہ ملیشیا میں نہیں، وہ مشرق و مغرب میں نہیں، شمال جنوب میں نہیں، فرشتوں میں نہیں، انسوں میں جنس میں نہیں، وہ خلائق ملائک میں نہیں، کل کائنات میں جنت سے لے کر عرش تک، عرش سے لے کر فرش تک اور فرش کی تہوں تک ہر جگہ حسین کا شور ہے. توجہ ہے. فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. مجھ سے پہلے جو بیان فرما رہے تھے وہ بھی قرآن سے بیان کر رہے تھے، مجھے بڑی خوشی ہوئی. اہل سنت کو اس وقت ضرورت بھی قرآن کی ہے. آپ قرآن سے جڑ جائیں، شعر و شاعری سے تھوڑا سا نکل آئیں، آپ قرآن سے محبت کرنا شروع کر دیں. قرآن کے نور کی اپنی طاقت ہے. اب سنیں، قرآن بھرا پڑا ہے. نماز کا ذکر، روزے کا ذکر، حج کا ذکر، زکوٰۃ کا ذکر. جب نماز کا ذکر آیا اس نے یہ نہیں فرمایا ہم تم سے مانگتے ہیں، فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، یہ حکم ہے ہمارا. ہم خدا ہیں، خالق ہیں، ہم حکم کر سکتے ہیں. حکم کر دیا، بندے کی کیا مجال ہے. اس نے حکم کر دیا، بندے کا کام ہے ماننا. فرمایا وَآتُوا الزَّکَاةَ، زکوٰۃ ادا کرو. حکم آ گیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، روزے تم پر فرض کیے ہیں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جناب میرے مالک، جب روزے کو فرض کر دیا تھا، نماز کو فرض کر دیا، زکوٰۃ کو فرض کر دیا، میرے مالک اہل بیت کی محبت کے لیے بھی تو فرض کا کوئی حکم جاری کر دیتا، کوئی امر کا صیغہ لگا دیتا. فرمایا نہیں، فرض اور ہے، طلب اور ہے. فرض اور ہے، طلب اور ہے. فرض اور طلب میں پہلا فرق عرض کر رہا ہوں. فرض وہ ہوتا ہے جس کی قضا ہو. فرض وہ ہوتا ہے جس کی قضا ہو. آج کی نماز فجر نہیں پڑھ سکے، زور کے ساتھ پڑھ لیں. زور کے ساتھ بھی نہیں موقع مل سکا، عصر کے ساتھ پڑھ لیں. نہیں پڑھ سکے، مغرب کے ساتھ کل پڑھ لیں، پرسوں پڑھ لیں، ہفتے کے بعد پڑھ لیں، مہینے کے بعد پڑھ لیں، سال کے بعد پڑھ لیں، 10 سالوں کے بعد پڑھ لیں. چھٹی ہے، آج کی نماز قضا ہو سکتی ہے، یہ فرض ہے. فرمایا اس میں قضا ہے. طلب وہ ہوتی ہے جس میں قضا نہیں ہوتی. فرمایا فرض میری عبادت ہے، قضا ہو جائے پھر ادا ہو سکتی ہے. حسین کی محبت طلب ہے، اگر ایک بار قضا ہو گئی پھر زندگی پر ادا نہیں ہوتی. نعرہ تکبیر،
مائک کھول میرا بھی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ہاتھ کٹ کے نعرہ حیدری۔ بھولو گے کس طرح سے کہانی حسین کی مقروض کر گئی ہے جوانی حسین کی۔ نانا قدیم کھینچ کے لایا تھا کربلا، منزل نہیں تھا نہر کا پانی حسین کی۔ ہاتھ چوک